سوچئے دو نوجوان گیراج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد صرف کمپیوٹر کے اسپیئر پارٹس اور پیزا کے خالی باکسز اور بہت سے خواب، اور لوگ ان پہ ہنس رہے تھے کہ یہ پاگل ہے، اور یہ پاگل پانی تھا جس نے پوری دنیا کا فیوچر ہی بدل دیا۔ یہ کہانی ہے مائکروسافٹ، جس نے ٹیکنالوجی کا فیوچر ہی چینج کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایپل یا گوگل کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ تب ایک لڑکا تھا بل گیٹس، جسے کمپیوٹر سے اس وقت عشق ہوا کرتا تھا جب لوگ کیلکولیٹر کو بھی چلانا مشکل سمجھتے تھے، اور اس کا ایک دوست پال ایلن، اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ دونوں نے مل کے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ لکھنے والا تھا۔ ایک دن پال نے میگزین کے کور پیج کو دیکھا جس کا نام تھا دی فرسٹ پرسنل کمپیوٹر، اور بل گیٹس کے پاس گیا اور اسے بولا یہی فیوچر ہے۔ اور وہیں پہ ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس نئی مشین کے لیے سافٹ ویئر بنائیں۔ لیکن مسئلہ، ان کے پاس اپنا کوئی پرسنل کمپیوٹر تھا ہی نہیں۔ ان دونوں نے ایک بلائنڈ کوڈ لکھا اور اسے بھیج دیا، اور انٹرسٹنگلی اس کوڈ نے کام کر دیا، اور اسی طرح مائکروسافٹ کا جنم ہوا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ایک چھوٹی سی کمپنی آئی بی ایم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہیں اپنے نئے پرسنل کمپیوٹر کے لیے آپریٹنگ سسٹم چاہیے تھا۔ تب بل گیٹس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے مائکروسافٹ پہ بھروسہ کیا اور اس نے کہا یس وی کین ڈو اٹ۔ انہوں نے پہلے سے موجود ایک سسٹم خریدا جس کا نام تھا کیو ڈوس۔ انہوں نے اسے موڈیفائی کیا اور اس کا نام رکھ دیا ایم ایس ڈوس۔ لیکن سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ بل گیٹس نے اسے لائسنس کیا، نہ کہ اسے بیچا۔ یعنی کہ آئی بی ایم اسے یوز تو کرے گا لیکن ملکیت مائکروسافٹ کی ہو۔ اور یہی ایک فیصلہ مائکروسافٹ ایک چھوٹی سی کمپنی کو گلوبل جائنٹ بنا دیا۔ پھر آیا ونڈوز، ایک ایسا انٹرفیس جس نے کمپیوٹر کو سادہ، رنگین اور یوزر فرینڈلی بنایا۔ اب یہ صرف کوڈ نہیں بلکہ آئیکنز اور کلکس پہ کام کرتا ہے۔ ونڈوز 1990 تک پورے دفاتر اور اسکولوں کا ایک آپریٹنگ سسٹم بن چکا، اور بل گیٹس دنیا کا کم عمر ترین بلینئر۔ اب اگلی بار اگر آپ ونڈوز کا ایک چھوٹا سا لوگو دیکھیں تو سوچئے گا یہ ایک سمبل نہیں ہے، بلکہ یہ دو لوگوں کی ایک ایسی کہانی ہے جنہوں نے خواب دیکھا اور مائکروسافٹ کی شکل میں لائن بائی لائن لکھ دیا۔